اہل مکہ کو جنگ بدر میں شکست اور اپنے خاص لوگوں کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصے میں بھر گئے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر ماتم بھی نہیں کیا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ زمانہ جاہلیت میں تو ایک آدمی کے قتل پر سالوں تک لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا، جبکہ غزوہ بدر میں 1-2 نہیں 70 مشرکین مارے گئے تھے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ بھرپور انتقام لینے کی کوشش نہ کرتے؟ انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفق کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ کی جائے تاکہ ان کے غیظ و غضب کو تسکین ملے، اور اس کے ساتھ ہی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ جو جنگ بدر کے باعث بنا اور جسے بچا کر ابو سفیان لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے محفوظ کر لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش، تمہیں محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت صدمہ پہنچایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو مار دیا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو۔ قریش نے اس تجویز کو منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال اور 1000 اونٹ جنگ کی تیاری کے لیے وقف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ سورہ انفال آیت 36۔ پھر قریش نے رضاکارانہ خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو جائے۔ چنانچہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی اور مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہو گئی۔ قریش کے سرداروں نے تجویز پیش کی کہ جنگ میں عورتیں بھی جائیں گی، چنانچہ اس لشکر میں عورتیں بھی شامل ہوئیں جن کی تعداد 15 تھی۔ لڑائیوں میں ثابت قدمی اور جوش جنگ کا بڑا ذریعہ خواتین تھیں۔ جس لڑائی میں خواتین ساتھ ہوتی تھیں، عرب جان پر کھیل جاتے تھے کہ شکست ہوگی تو عورتیں بے حرمت ہوں گی۔ بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کی اولاد جنگ بدر میں قتل ہو چکی تھی، اس لیے وہ جوش و جذبے سے لبریز تھیں۔ انہوں نے منتیں مانی تھیں کہ اس جنگ کے ذریعے اپنی اولاد کے قتل کا بدلہ لیں گی۔ غرض جب فوجیں تیار ہوئیں تو معزز گھرانوں کی عورتیں بھی فوج میں شامل ہو گئیں۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا سب سے زیادہ نقصان حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے حمزہ کے باپ عتبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ جبیر بن ماتم کا چچا بھی حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اس لیے ان کے قتل کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ حمزہ نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کو، جو حربہ بازی بلم میں کمال رکھتا تھا، حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا، اور یہ طے ہوا کہ جنگ کے بعد حبشی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وحشی کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین جانتے تھے کہ حضرت حمزہ کے ساتھ روبرو مقابلہ ممکن نہیں۔ وحشی دور سے بلم پھینکا کرتا تھا اور اس فن میں ایسا ماہر تھا کہ اس کا پھینکا ہوا بلم نشانے پر لگتا تھا۔ سواری اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور فوج کے لیے 200 گھوڑے تھے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا تھا۔ فوج کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابو جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبد الدار کو دیا گیا۔ حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا گو اسلام لا چکے تھے لیکن اب تک مکے ہی میں مقیم تھے۔ حضرت عباس قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی ہوشیاری اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جوں ہی لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بھیجا۔ خط لے جانے والے نے مکہ سے مدینے تک کا سفر 3 دن میں طے کیا اور خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن قعب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھ کر سنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس خط کو راز رکھنے کی تاکید فرمائی اور فوراً مدینے تشریف لے آئے۔ انصار اور مہاجرین کے بزرگوں سے صلاح و مشورہ کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 شوال 3 ہجری کو 2 خبر رساں جن کا نام انس اور مونس تھے خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خباب بن منظر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی۔ چونکہ شہر میں حملے کا اندیشہ تھا اس لیے ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ ہتھیار لگا کر پوری رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ قریش کا لشکر شاہراہ پر چلتا رہا یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ خبر رساں مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینے پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ صبح کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح و مشورے کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا ایک خواب سنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک محفوظ جگہ ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ میں نے خواب میں مزید دیکھا ہے کہ میری تلوار کی دھار میں دندانے پڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ پھر جب میں نے دوسری بار تلوار کو ہلایا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ عمدہ ہو گئی۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ منورہ ایک مضبوط ذرہ ہے اور گائے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ اس جنگ میں شہادت کا بلند مرتبہ حاصل کریں گے۔ تلوار ٹوٹ جانے کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ میرے خاندان میں سے کوئی فرد اس غزوہ میں شہید ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نہ نکلیں، شہر کے اندر قلعہ بند ہو جائیں۔ اگر مشرکین اپنے خیموں میں رہتے ہیں تو یہ قیام بے مقصد ہوگا، اور اگر لشکر مدینے میں داخل ہوا تو مسلمان گلی کوچوں میں ان سے مقابلہ کریں گے اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان کو پتھر ماریں گی۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم شہادت کی تمنا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دشمن کے مد مقابل تشریف لے چلیں تاکہ دشمن یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ ان گرم جوش حضرات میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے تبدیل کر دی، اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جنگ کی جائے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی نماز کی امامت کی اور وعظ اور نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی اور بتایا کہ صبر اور ثابت قدمی سے فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لشکر ترتیب دے دیا گیا۔ نماز عصر قائم فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور ذرہ زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ اب صحابہ کرام کو ندامت محسوس ہوئی کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح رائے کے برخلاف مشورہ کر کے اچھا نہیں کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ جب وہ زرہ پہن لے تو بغیر لڑے ہوئے اسے اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔
اب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چلو۔ اب جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اسے سنو اور عمل کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم لوگ صابر اور ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت تمہارے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ نمبر 1، مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت معصب بن عمیر کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس، انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حزیر کو عطا فرمایا۔ قبیلہ خزرج، انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت خباب بن منظر کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شہسوار تھے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرما دیا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت سعد بن معاذ زرہ پہنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اور جب اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت تم اپنے گھر سے نکلے، مسلمانوں کے لیے لڑائی کی جگہیں مقرر اور درست کرتے تھے، اور خدا سننے والا، علم والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 121۔ اللہم صلی علی سیدنا